کلپ نمبر 321۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 140 سے 141 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو جہالت سے بے وقوفی کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا ہے اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں۔ بے شک یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم، بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی لڑکیوں کو نہایت سنگ دلی اور بے رحمی کے ساتھ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ قبیلہ ربیہ اور مدر وغیرہ قبائل میں اس کا بہت رواج تھا، اور جاہلیت کے بعض لوگ لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے، اور بے رحمی کا یہ عالم تھا کہ کتوں کی پرورش کرتے اور اولاد کو قتل کرتے تھے۔ ان کی نسبت یہ ارشاد ہوا کہ وہ تباہ ہوئے۔ اس میں شک نہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کی ہلاکت سے اپنی تعداد کم ہوتی ہے، اپنی نسل مٹتی ہے۔ یہ دنیا کا خسارہ ہے، گھر کی تباہی ہے، اور آخرت میں اس پر عذاب عظیم ہے۔ تو یہ عمل دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث ہوا، اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لینا اور اولاد جیسی عزیز اور پیاری چیز کے ساتھ اس قسم کی سفاکی اور بے دردی گوارا کرنا انتہا درجے کی حماقت اور جہالت ہے۔ وحرموا، حرام قرار دیتے ہیں، یعنی مشرکین عرب بحیرہ، سائبہ اور حامی وغیرہ جن جانوروں کا اوپر ذکر ہوا انہیں اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ایسے مذموم افعال کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے۔ ان کا یہ خیال اللہ عز و جل پر افتراء ہے۔ ہر چیز میں اصل اباحت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے ہر چیز ہمارے رزق کے لیے پیدا فرمائی۔ ان میں سے جسے حرام فرما دیا وہ حرام ہے، اور جسے حلال فرمایا یا جس سے سکوت فرمایا وہ حلال ہے۔ قرآن پاک میں ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، ترجمہ، اس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس سے خاموشی فرمائی تو وہ اس میں سے ہے جس سے معافی دی۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، یعنی جس چیز کی حلت و حرمت سے متعلق قرآن و حدیث میں خاموشی ہو وہ حلال ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے کچھ باغات زمین پر پھیلے ہوئے اور کچھ نہ پھیلے ہوئے، تنوں والے اور کھجور اور کھیتی کو پیدا کیا جن کے کھانے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار کو پیدا کیا۔ یہ سب کسی بات میں آپس میں ملتے ہیں اور کسی میں نہیں ملتے۔ جب وہ درخت پھل لائے تو اس کے پھل سے کھاؤ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ،
اور وہی ہے جس نے باغ پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ باغات ایسے پیدا فرمائے جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، جیسے خربوزہ، تربوز اور دیگر بیل بوٹے وغیرہ، اور کچھ ایسے پیدا فرمائے جو زمین پر پھیلے ہوئے نہیں بلکہ تنے والے ہیں، جیسے آم، امرود اور مالٹا وغیرہ کے باغات۔ اسی طرح کھجور اور کھیتی، انار اور زیتون کو پیدا فرمایا، اور اس میں اللہ عز و جل کی عجیب قدرت ہے کہ ان پھلوں میں تاثیر اور ذائقے کے اعتبار سے تو فرق ہوتا ہے، لیکن رنگ اور پتوں کے اعتبار سے بہت مشابہت ہوتی ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو۔ یہاں فصلوں کا حق ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس میں سب سے اول تو عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ یا نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ داخل ہے، اور اس کے علاوہ مساکین کو کچھ پھل وغیرہ دینا بھی پیداوار کے حقوق میں آتا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ مفسرین نے فضول خرچی کے مختلف محمل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ مفسر سدی کا قول ہے کہ اگر کل مال خرچ کر ڈالا اور اپنے گھر والوں کو کچھ نہ دیا اور خود فقیر بن بیٹھا تو یہ خرچ بیجا ہے، اور اگر صدقہ دینے ہی سے ہاتھ روک لیا تو یہ بھی بیجا اور داخل اسراف ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسا ہی قول ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جائے وہ قلیل بھی ہو تو اسراف ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ معصیت میں خرچ نہ کرو۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا اللہ عز و جل کے حق میں کوتاہی کرنا اسراف ہے، اور اگر ابو قبیس پہاڑ سونا ہو اور اس تمام کو راہ خدا میں خرچ کر دو تو اسراف نہ ہوگا، اور 1 درہم معصیت میں خرچ کرو تو وہ اسراف ہے۔